دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور حق کی خاطر اپنا آپ، اپنا خانوادہ، اپنا خاندان، گھر بار سب کچھ قربان کر دینا، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور عشق کا نقطہ کمال تھا۔ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ بیعت پھر بھی نہیں کی جو افراد خانہ اہل بیت اطہار، مستورات اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ مگر دیکھیے کہ جیسے تھوڑی دیر قبل ذکر ہوا تھا کہ مزاحمت ہوتی ہے یزیدی لشکر کی طرف سے کہ نہر کے قریب سے آپ خیمے ہٹائیں، تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ ہٹا لو۔ جہاں سخاوت کا اظہار ہوا تھا وہاں وہ اس بات کے اوپر بھی قائم تھے کہ ہم نے کسی اور سبب سے جنگ نہیں کرنی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جنگ اس وجہ سے ہوئی تھی کہ خیمے ہٹا لو، کوئی یہ نہ کہے کہ جنگ پانی کی وجہ سے ہوئی اور تھی، تنازع کھڑا نہ، خیمے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ حسین کی قربانی کی اہمیت کو گھٹا دیتا کہ اگر جگہ کی وجہ سے، خیمے کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، وہ تو لڑ رہے تھے حق کی خاطر۔ اور وہ حق کیا تھا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ وہ مانگ رہا تھا کہ ہاتھ دے دیجئے، فرمایا ہاتھ نہیں دے سکتا، سر لے جا سکتے ہو۔ اور جس سر کو جھکانے کے لیے لشکر بھیجے گئے تھے اسی سر کو اپنے نیزوں پر اپنے سروں سے اوپر اٹھا کے جا رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیعت کا انکار کیا تھا یہ محض بیعت نہیں تھی۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے سرنڈر کر لیتے، ابھی نعت کے اندر لفظ آیا تھا منی، آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے الحسین منی وانا منہ، اور اس منیت کے اندر ایک رشتہ ہے، جزئیت اور بعضیت کا رشتہ ہے، اس میں نسب کا رشتہ ہے، اس میں حسین کو آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو نسبت حاصل ہے تو آقا علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ ظاہر میں، باطن میں، قول میں، فکر میں، نظریہ میں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے علم بردار بن کے کھڑے تھے، اور آقا علیہ السلام نے وہ جو فرمایا تھا کہ میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے، اس میں اس کا پہلا حصہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، کیونکہ حسین کا نسب ظاہر ہوا مصطفیٰ سے، لیکن میں حسین سے ہوں یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے۔ آقا علیہ السلام کیسے حسین سے ہوئے؟ تو اس کی تعویل اور تشریح ہمارے ائمہ نے، محدثین نے، علماء نے جو کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین کی جان ظاہر ہوئی مصطفیٰ سے اور مصطفیٰ کی شان ظاہر ہوئی حسین سے۔ آقا علیہ السلام سے حسین کا نسب ظاہر ہوا اور حسین سے حضور کا دین ظاہر ہوا، حق ظاہر ہوا اور شہادت کا ظہور ہوا۔ اس لیے امام علی مقام کے لیے محض بیعت ایک مسئلہ نہیں تھا، ہاتھ دینا لینا یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اگر امام علی مقام بھی اس وقت معاذ اللہ سرنڈر کر لیتے اور کہتے کہ جہاں سارے چپ ہیں تو میں بھی چپ ہوں، ٹھیک ہے، ایک بیعت ہی ہے باقی، اور شریعت کی طرف سے اجازت بھی تھی جب جان کو خطرہ ہو تو آپ راہ رخصت کو اختیار کر سکتے ہیں۔ مگر امام علی مقام نے کیا جملہ فرمایا تھا گورنر مدینہ کو جب ولید نے بلا کر کہا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو بلا کے تو یزید کی بیعت لیں، کیا جملہ آپ نے فرمایا؟ فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے یہ نہیں ہو سکتا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر آپ بیعت کا تقاضا کر رہے ہیں تو میں سوچوں گا پہلے آپ اہل مدینہ کو بلا کر پہلے بیعت لیں، پھر میں بھی دیکھوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو آپ وہاں سے اٹھے تو ولید کے پاس بیٹھا تھا مروان، اس نے کہا کہ انہیں جانے مت دیں، اگر اس وقت آپ نے ان کو جانے دیا تو آپ کبھی ان پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ تو امام علی مقام نے جب اس کی شرارت کو دیکھا تو آپ نے اسے بہت ایک لفظ جو آر کا ہے اسے فرمایا کہ کیا تو یہ مشورہ دے رہا ہے اور تو مجھے قتل کرے گا اور شہید کرے گا؟ ہے کسی میں ہمت اور جرأت؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو خراج عقیدت پیش کیا گیا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ است حسین،
اور بے شک یہ شعر معروف تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف ہے، لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف بھی کرے کہ ان کا نہیں کسی اور کا ہے، مگر جو اس میں کانٹینٹ ہے وہ حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بیعت کے لیے اس لیے کہہ رہے تھے کہ امام علی مقام اگر مان لیتے تو دیکھیے وہ حق اور باطل کا پیمانہ ہی بدل جاتا اور کون اٹھتا اس کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر تیار فرمایا تھا، جب اپنے کندھوں پر سواری کرا رہے تھے تو وہ پیغام تھا کہ حسین کل گھوڑے کی پشت پر سوار ہونا پڑے تو یہی میری سواری تیرے حوصلے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ جب آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک چسا رہے تھے تو یہی پیغام دے رہے تھے کہ اے حسین کل جب پیاسا تجھے عشق الہی کا امتحان دینا پڑے تو یہی میری زبان کی جو چوسنا ہے یہی تیرے لیے حوصلہ اور ہمت ہے اور یہی کافی ہے۔ تو امام علی مقام کو آقا علیہ السلام نے اس انداز سے تیار فرمایا تھا کہ جب دین پر کڑا وقت آئے اور دین کی اجتماعی حیت کو کوئی اپنے جبر اور استبداد سے پارا پارا کرنا چاہے تو حسین بے شک مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہوں، حج بھی ہو رہا ہو، مگر اس حج کو چھوڑ دینا، دین مصطفیٰ کی جو حیات اجتماعیہ ہے اس پر کوئی حرف نہ آنے دینا۔ اور آج حسین کی وہی قربانی ہے جو ہر حق کے علم بردار کو حوصلہ دیتی ہے اور ہر دور کے یزید کے خلاف لڑانے کا عزم اور ہمت اور حوصلہ دیتی ہے۔ یہ امام علی مقام نے دین کو زندہ کر دیا ہے، اسی کا ثمر ہے کہ آج ہم دین حق کی بات کر رہے ہیں اور اس کا جھنڈا سربلند نظر آ رہا ہے۔